میں نے سورۃ آیت کریمہ پڑھی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عام طور پر اس آیت کریمہ کو صرف بغیر سمجھے بطور دعا کے پڑھا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس آیت کو سمجھیں اور پھر دعا کے طور پر اس کو تلاوت کریں۔ پہلے سمجھیں کہ اس آیت کریمہ میں کیا چیز ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے۔ میں تسلسل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں چونکہ علماء ہیں آپ حضرات، علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے ورثہ ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی بنیادی صفت یہ ہے کہ نبی معلم ہوتا ہے اور مبلغ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے ذمے ہے اللہ کے دین کی تعلیم اور اللہ کے دین کی تبلیغ۔ معلم اور مبلغ کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں۔ وہ ضرورتیں کیا ہیں؟ وہ بنیادی طور پہ 3 ضرورتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگی ہیں۔ معلم اور مبلغ کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ جس چیز کی تعلیم دینا چاہتا ہے، جس چیز کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، وہ خود اس کو اچھی طرح سمجھ آئے۔ جو بات کسی کو سمجھانا چاہتا ہے وہ خود سمجھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 2 بندے گفتگو کرتے ہیں تو ایک بندہ دوسرے سے دوران گفتگو کہتا ہے کہ جو بات تو مجھے سمجھا رہا ہے تجھے سمجھ آئی ہے، جو بات تو مجھے کہنا چاہتا ہے تجھے خود پتہ ہے۔ یہ باتیں کہی جاتی ہیں، تو ضروری ہے کہ جو بات ہم سمجھانا چاہتے ہیں پہلے خود اس کو سمجھیں۔ نمبر 2، جو بات ہم دوسرے کو سمجھانا چاہتے ہیں یا پہنچانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں زبان چاہیے جو بات جس کے ذریعے ہم بات سمجھا سکیں۔ نمبر 3، ہمیں اسباب اور وسائل چاہیے کہ ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکیں۔ تو پہلی بات ہے کہ بات کا سمجھنا، دوسری بات ہے بات کو پہنچانے کے لیے زبان کا ہونا، اور تیسری بات ہے اس کے لیے اسباب اور وسائل کا ہونا۔ اگر انسان بات نہ سمجھا ہو تو سمجھانا ممکن ہی نہیں ہے، الجھن میں رہے گا، اور اگر سمجھا ہو لیکن سمجھانے والی زبان نہ ہو تو دوسرے کے دماغ میں بات اتارے گا کیسے؟ اور تیسری بات، اگر اسباب اور وسائل نہ ہو تو اپنی بات پہنچائے گا کیسے؟ ابھی دیکھیں ہمارے پاس آن لائن کے اسباب موجود ہیں، تو میں آپ حضرات سے ہزاروں کلومیٹروں کے فاصلے پر بیٹھا ہوں لیکن آپ میری بات سن رہے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں۔ کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو میں اس کی بات سن رہا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں مانگی ہیں۔ نمبر 1، اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ میرا سینہ کھول دے، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ بات مجھے سمجھ آئے۔ اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دماغ سمجھتا ہے یا دل سمجھتا ہے، اس پر آراء دونوں ہیں، دلائل ہیں۔ میں شرح الفقہ اکبر پہ اس پر بات بھی کر چکا ہوں، تحریر بھی کچھ کر چکا ہوں، لیکن قرآن کریم کو دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ سمجھنے کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم نے مشرکین کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے دل موجود ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن دلوں سے سمجھتے نہیں، جس کا مطلب اس کا تعلق پھر دل کے ساتھ ہوا نا۔ رب اشرح لی صدری، اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اور بھی آیات ہے، میں اس وقت اس عنوان کو نہیں چھیڑ رہا۔ نمبر 2، یسر لی امری، اے اللہ مجھے اسباب عطا فرما کہ میں اپنی بات دوسروں تک پہنچاؤں۔ پھر احلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ مجھے فصیح زبان عطا فرما کہ میں بات سمجھا سکوں۔ یفقہوا قولی، تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھیں۔ اب عالم کی ضرورتیں ہیں۔ پہلی ضرورت بات کو سمجھنا، دوسری ضرورت سمجھانے کے لیے زبان کا ہونا، تیسری ضرورت اس کے لیے اسباب اور وسائل کا ہونا۔ جب 3 چیزیں ملتی ہیں تو یفقہوا قولی، پھر لوگ بات سمجھ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کے ذمے بات کو سمجھانا ہے، بات کو منوانا نہیں ہے۔ تو عالم جو نبی کا وارث ہے اس کے ذمے بات کو سمجھانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ جب سمجھانے اور منوانے میں فرق کر لیں گے تو تشدد، لڑائی، گالی گلوچ یہ ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ ہم نے سمجھانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ بس کوئی مانتا ہے تو اس کی مرضی، نہیں مانتا تو اس کی مرضی، بات ختم ہوگی۔